نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 83، 84، 85، 86 اور 87۔ قال بل سولت لکم، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بل سولت، نہیں بلکہ بنائے ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے، اور تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، امراً ایک بات، فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید اللہ تعالی ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیر لیا، عنہم برادران یوسف سے، وقال، اور کہنے لگا، یا اسفا، ہے افسوس، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ بہت مغموم تھا۔ قالوا، برادران یوسف کہنے لگے، تاللہ، خدا کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تم تو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یوسف علیہ السلام ہی کو، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ تم ہو جاؤ بیمار، او تکون من الہالکین، یا ہو جاؤ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمایا کہ میں تو صرف اللہ ہی کے سامنے اپنے بے قراری، اپنے غم جو ہے بیان کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف وأخیہ، تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو، اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک مایوس نہیں ہوتے اللہ کے رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر صرف کافر لوگ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا اور صاحبزادہ بنیامین جب مصر میں چوری کے الزام میں گرفتار ہوا، اور برادران یوسف نے
سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پورا ماجرا سنایا، یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ اہل بستی سے پوچھ لیجئے، اہل قافلہ سے معلوم کیجئے کہ بنیامین کو چوری میں پکڑا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفعہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹ بولا تھا، اپنا اعتماد کھو چکے تھے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت فرمایا تھا، اور فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے، مگر میں اب صبر ہی کرتا رہوں گا، میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور وہی میرے لیے بہتر ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجتہد جو بات اپنے اجتہاد سے کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر انبیاء علیہم السلام اپنے اجتہاد سے کوئی بات کرے تو اس میں بھی ابتداءً غلطی ہو جاتا ہے، ممکن ہے، جس طرح کہ واقعہ بنیامین کو واقعہ یوسف پر قیاس کیا، تو برادران یوسف تو بنیامین کے واقعے کے حوالے سے سچے تھے، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹے تھے، مگر یعقوب علیہ السلام نے پہلے کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اساس پر واقعہ بنیامین کے حوالے سے پھر بھی ان کو جھوٹا قرار دیا۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جب اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو من جانب اللہ متنبہ کر کے اللہ رب العالمین متنبہ کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام سے وہ غلطی جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے اور بالآخر حق پا لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد یہ بھی ہو کہ مصر میں جو بات بنائی گئی ہے اور ایک خاص غرض کے تحت بنیامین کو گرفتار کیا ہے، انشاءاللہ اس کا انجام عنقریب بہت بہتر ہوگا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بعد میں فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، مجھے ملا دے گا۔ یعنی اس مرتبہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کی بات تسلیم نہیں کی، اور حاصل یہی تھا کہ در حقیقت نہ بنیامین نے چوری کی ہے، نہ بنیامین گرفتار ہوا ہے، بات کچھ اور ہے۔ اور پھر وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اعراض کیا، گفتگو چھوڑ کر چلے گئے، اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم پہنچا ہے، اور اس غم اور رنج میں روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی چلی گئی۔ اور امام تفسیر حضرت مقاتل کا قول ہے کہ یہ کیفیت تقریباً 6 سال تک رہی، اور 6 سال تک فہوا قدیم، پھر خاموش ہو گئے۔ قدیم قزم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بند ہونا یا بر جانا، مطلب یہ ہے کہ دل بر گیا اور زبان بند ہو گئی۔ بعض حضرات نے اس مقام پر یہ شبہ کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ اولاد کی فراقت میں اتنا عرصہ رونا اور اتنا رونا کہ بینائی چلی گئی، بظاہر یہ ایک پیغمبر کے شایع نشان نہیں ہے کہ اولاد کی محبت میں اس حد تک جائے،
اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد تو فتنہ ہے۔ قرآن نے تو اولاد اور مال کو فتنہ آزمائش قرار دیا ہے۔ انبیاء کے شان قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ متصف کر دیا ہے، مخصوص کر دیا ہے، اور وہ صفت ہے آخرت کی صفت، اور وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے قلوب سے، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی ہے اور آخرت کی فکر ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب جب اولاد کو فتنہ اور انبیاء علیہ السلام کو آخرت کے لیے خاص کر دیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت میں مشغول ہونا چی معنی دارد، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور کیا یہ درست ہو سکتا ہے، اور کیا یہ بہتر ہے، شائع نشان ہے انبیاء علیہ السلام کے؟ اس سوال کا جواب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری نے تفسیر مظہری میں دیا ہے، اور پھر اس اعتراض کو ذکر کر کے، اس اشکال کو ذکر کر کے مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری شیخ احمد سرہندی کی تحقیق ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے، یہ محمود نہیں ہے، اور اس پر قرآن کریم کے بے شمار نصوص شاہد ہے، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت کے متعلق ہے، ان کی محبت در حقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت نہیں تھی، بلکہ پیغمبرانہ عفت تھی، وہ حسن سیرت بھی تھی، اگرچہ محبت حقیقت میں صرف دنیا کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ایک حیثیت ہے وہ ایک دنیاوی حیثیت ہے، اور اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو امتحان میں ابتلا میں مبتلا کیا، اور یہ ذریعہ بنا امتحان کا، ابتلا کا۔ یہ طویل سے طویل صدمہ اور طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف بیٹوں کی باتیں سن کر گھر میں بیٹھے رہے، دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی منع کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب صبر آزما واقعات ہے، تو برادران ظاہر ہے، اور اس میں امتحان کی تکمیل بھی ہے۔ پھر برادران یوسف نے کیا کہا جب یعقوب علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ لی؟ تو تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بے خدا آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ یاد ہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائے اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعنی میں تو اپنا فریاد اور رنج کا اظہار تم سے نہیں کرتا، بلکہ میں تو اللہ سے فریاد کرتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ برادران یوسف کو حکم دیا کہ یا بنی فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اے میرے بیٹو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ اب بنیامین کے حق میں تو یہ حکم معلوم تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، اور یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے حوالے سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ عزیز مصر ایک شریف النفس انسان ہے، ایک شریف شخص ہے،
اور مجھے شک پڑتا ہے کہ شاہد یہ یوسف علیہ السلام۔ برادران یوسف مصر روانہ ہوئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان پر مصیبت آتا ہے تو واجب ہے کہ صبر جمیل کا مظاہرہ کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو۔ یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی اقتداء اور اتباع کرے، اپنی مصیبت کسی کو بیان نہ کرے، عورتوں کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرے، استرجاع پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اس امت کے خصوصیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے۔ مصیبت میں یہ آہو بکا اور لوگوں کے سامنے رونا دھونا چھوڑ دو۔ جب مصیبت آ جائے، مصیبت ٹالنے والا اللہ کی ذات ہے، اور حدیث میں ہے من بس لم یصبر، جو شخص مصیبت سب کے سامنے بیان کرے پھر اس نے صبر نہیں کیا۔ صبر یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔